حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یکم محرم الحرام قمری اعتبار سے نئے ہجری سال کا پہلا دن، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالی اس پورے سال کو ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے برکت کا باعث بنا، ہم پر اپنا رحم و کرم فرما، ہمارے سابقہ گناہ معاف فرما۔ یقیناً جو وقت گزرتا جاتا ہے تو وہ تو فائدے میں ہے کہ جس نے وقت کو صحیح استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی، لیکن ہم جیسے ناقص لوگوں کے لیے تو یقیناً توبہ اور استغفار ہی بنتی ہے۔ نبی رحمت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ سب سے برا شخص وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال بھی برے ہوں۔ اب ہم سب لمبی عمر کی دعا کرتے، دراز عمر کی دعا کرتے، اپنے لیے گھر والوں کے لیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایسی بڑی عمر عطا فرما جو اللہ کی فرما برداری میں گزرے۔ اور حدیث کا دوسرا حصہ برا ہے، بدترین ہے وہ شخص کہ من طال عمرہ، پہلا والا یہ تھا، اب دوسرا ہے اچھا ہے وہ شخص من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال بھی اچھے ہوں۔ تو پہلا والا کہ جس کی عمر لمبی ہے اور اعمال خراب ہیں، فرمایا بدترین ہے وہ شخص، اور اچھا ہے وہ شخص کہ جس کی عمر لمبی ہے اور اعمال اچھے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پچھلے جو ہمارے ادوار گزرے ہیں، زمانہ گزرا ہے، اعمال و کردار میں کمی ہے، اس سے ہمیں آئندہ کے حوالے سے نصیحت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں تھیں وہ نہیں کریں گے، اور جو ہم سے نیکیاں رہ گئیں انشاءاللہ ہم اسے کریں گے۔ سستی کے مارے، خود جان بوجھ کر، ہر حوالے سے وہ ہمارے اوپر ہی ہے۔ جو خود ہم اپنا محاسبہ کریں یہ بہتر ہے، کیونکہ کل جب نامہ اعمال کھلیں گے تو انکار کی مجال کسی کو نہیں رہے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو اچھے اعمال کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا، ایک ذرے کا ہو، اور جو برے اعمال کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا۔ زندگی ایک غافل کسی گزر رہی ہے، غفلت ہے، غفلت کا پردہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس اچھی صحبتیں دستیاب نہیں، ہماری مجالست جو ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، یا ہمیں مل نہیں پا رہی۔ اچھا افراد موجود ہیں تو ان کی صحبت مختصر ہوتی ہے، اور اس کے بعد کا جو ایک طویل وقت ہوتا ہے وہ ہماری گناہ کی صحبت ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں سب سے بدترین صحبت جو ہے وہ انٹرنیٹ اور موبائل کی ہے۔ اس قدر گناہ اور نافرمانی کے اعتبار سے
شاید کہ پچھلے زمانوں کے اندر اس قدر عام وبا نہ ہوگی جتنی آج ہے. جیسے ایک وقت تھا جب ٹی وی وغیرہ نہیں آیا تھا تو کچھ سکون تھا، جب وہ آیا تو پھر ہر گھر میں فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے. اب وہ پھر بھی ایک خاص وقت میں چلتا تھا، اب جو چیز ہے موبائل وہ اس سے بھی آگے ہے. اور نہ جانا آئندہ آنے والا وقت کیسی آزمائش کا آنے والا ہے. یہ ایک فتنہ در فتنہ کا زمانہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ایک قرب قیامت زمانہ آئے گا کہ تم فتنوں میں ایسے گرفتار ہوگے کا وقت المطر، جیسے بارش کے قطرے. اور فرمایا میں تمہارے گھروں میں ایسے فتنوں کو گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے. اب بارش کے قطرے جو ہے وہ تشبیہ کے لیے ہے. تشبیہ کس بات سے؟ دو باتوں پہ. ایک تو کثرت میں، بارش کے قطرے گن نہیں سکتے، تو ایک فتنہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، حیرانگی ہوتی ہے. اور دوسری بات کہ بارش کا قطرہ ابھی ایک زمین پہ پہنچتا نہیں ہے، دوسرا اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے. تو اسی طرح ابھی ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا، آزمائش ختم نہیں ہوگی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، اس طرح ریگولر چل رہی ہوگی. وہ نظریاتی فتنہ بھی ہو سکتا ہے، الحاد و بے دینی کا، وہ بدعمالی کا، گناہ کا، اللہ کی ناشکری کا، بے حیائی کا. آج یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں، اور خصوصاً جیسے میں نے اشارہ کیا موبائل کا، کہ یہ اس کے ذریعے بکثرت آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ پہلے اگر کوئی ٹی وی دیکھ بھی رہا ہے تو اس میں مخصوص لوگوں کے بیان یا باتیں یا ڈیبیٹ آیا کرتی تھی جن کو کوئی پکڑ سکتا تھا. آج آپ کے پاس جو موبائل ہے اس میں نظریاتی ڈیبیٹ یا بحث جس کا جو دل چاہتا ہے، وہ کبھی اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہا ہے، کبھی اسلامک نظریاتی معاشی سسٹم پہ اعتراض کر رہا ہے، کہیں زکوٰۃ کے اوپر، کہیں قربانی پر. یعنی جو متفقات تھے انہیں بھی چھیڑ کر لوگوں کے دلوں میں ابہام، خیالات، شک، شبہ. نبی رحمت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات کر رہے ہیں، حضور کے آل اور اصحاب پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپس میں چپکلشیں کر رہے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی گھناؤنی سازش بھی ہے بین الاقوامی کہ جب زمانہ ایسا آ جائے تو کسی بھی شخص کے مضبوط یا کامل اور ماہر ہونے کی کوئی بھی تحقیق نہیں کرے گا، بس ہر سننے والے کی بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اس کا فائدہ آج غیر مسلم زیادہ اٹھا رہے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے لوگ آپس میں انہوں نے اٹیک ظاہری کیا، لیکن اس کے اندر ایک جو بات سمجھ میں آئی، آپ سب نے دیکھی بھی، کہ ایران کو نقصان زیادہ تر اس جاسوسی نظام کی وجہ سے ہوا جو ان کے اندر بیٹھ گئے. ایک عورت کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہو کے اس نے بظاہر کلمہ پڑھا اور پھر اس نے اہل تشیع ہونے کو اختیار کر لیا، پھر وہ فوجیوں کے قریب ہو گئی، ان کی بیگمات سے ملتی رہی، وہ ہر مجلس میں جاتی رہی، اور اس کے بعد اس نے مکمل ریکی کر کے ان کے جو لیڈرز تھے انہیں مروا دیا. یہ ایک مذہبی لبادہ ہے جس میں تحقیق نہیں ہوئی کہ یہ کون ہے، کیسے آ گیا یا آ گئی. اسی طرح یہ جو موساد تنظیم ہے ان کی، یہ بڑی مشہور ہے کہ اپنے لوگوں کو یہ قرآن و سنت سکھاتے ہیں، دینیات سکھاتے ہیں، اور ان لوگوں کو سکھانے کے بعد ان کو مذہبی لباس میں، گیٹ اپ میں ڈال کر
پھر قرآن و سنت کی تشریح ایسی کرواتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ عرصے سے ان کا ایک طریقہ کار ہے. ہم فرے کی رپورٹ جب ہندوستان پاکستان مشترکہ تھا، ہندوستان کے اندر جو ہے یہ برطانیہ کے لوگ داخل ہوئے، تو اس کے اندر مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے کچھ عیسائی اور یہودی لوگ تھے جو عالم کے بھیس میں تھے. لبنان کے اندر ہوا، معمر قذافی کی حکومت گئی ادھر ادھر. اب یہ چیز تو عیاں ہو گئی ہے، دنیا ظاہر دیکھ رہی ہے کہ وہاں کے امام مسجد کچھ پکڑے گئے جو بعد میں پتہ چلا کہ یہ یہودی ہیں. ان کی داڑیاں بھی، ٹوپی بھی، عمامے بھی، اور قرآن ایسا پڑھیں کہ ان کا لب و لہجہ سن کر عام مسلمان بولے یار ہمیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا جو یہ پڑھتے. اسی طرح سوشل میڈیا پہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے. یہ ایک سازشی ٹولہ ہے. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس زمانے میں جس میں ہم جی رہے ہیں فتنے اتنے ہیں کہ جس کا شمار نہیں، اور اس کثرت سے آ رہے ہیں کہ جس کو روکا نہیں جا سکتا. ایسے میں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. جب بھی ہمارے بڑے علماء بزرگ فرمایا کرتے تھے ہر ایک کی بات کو سننے کی حاجت نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا صحیح نہیں ہے، چاہے وہ مذہبی لبادے میں ہی کیوں نہ ہو. بنا تحقیق لوگ اپنی باتیں کر رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں اپنے دل سے اس کی تشریح گھڑ لیتے ہیں، پھر لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں. تو اس فتنے کے زمانے کے اندر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو ہم سب کو درپیش ہے. تو کہیں نظریاتی مسائل ہیں، کہیں عملی مسائل. تو ایک نیا سال شروع ہوا تو ایک تو محاسبہ پچھلا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ایک آئندہ کی نیت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ خود کر کے کہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ہم آئندہ انشاءاللہ نہیں کریں گے اور اچھے اعمال کی کوشش کریں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا. لوگوں اپنا حساب، اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کیجئے قبل اس کے کہ آپ کا حساب کیا جائے، قبل اس کے کہ آپ کو آپ کے اعمال دکھائے جائیں اور پھر آپ اور ہم شرمندہ ہوں. تو حضور نے فرمایا امت مسلمہ کو حکم دیتے ہوئے، لوگوں اپنا حساب کتاب خود کرو کہ تم کہاں کھڑے ہو. ہماری تمنائیں اتنی ہیں، ہمیں یہ ملے وہ ملے وہ ملے، لیکن ہمارے اعمال اور کردار اتنے ہیں. ویسے تو ہوگا محض اللہ کا فضل ہی، عدل ہو تو کوئی بھی بچنا مشکل ہے، کسی کا بچنا مشکل ہے، ہوگا فضل. لیکن اس سے پہلے اس فضل کو حاصل کرنے کے لیے فضل کے کم سے کم لائق تو بنانا ہوگا نا. حدیث مبارک کے اندر موجود ہے کہ انسان کا جو انجام ہونے والا ہے نا وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا گیا ہے. اگر وہ مومن ہیں بخشا جائے گا تو اللہ نے ایمان اور اعمال اس کے لیے آسان کر دیے ہیں، اس کو مشکل نہیں لگتے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، دائرہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے ہم صرف اس دائرے میں زندگی گزارنے کی، ہم اس سے باہر نکلنے کے اہل نہیں ہیں. جیسے ہی باہر نکلیں گے وہ ریڈ لائن کراس کریں گے، ہمارے لیے نقصان ہے. اور اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اس حدود شرع میں رہتے ہوئے جس قدر ہم کما سکتے ہیں اجازت ہے، زندگی گزار سکتے ہیں اجازت ہے، خوشی منا سکتے ہیں اجازت ہے، اوڑھنا بچھونا کر سکتے ہیں اجازت ہے.
لیکن اس دائرے کو ہم نے کراس نہیں کرنا ہے۔ یہی اسلام لانے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کو تیار ہیں۔ ہمارے لیے دائرہ فکس ہے، جو غیر مسلم ہیں اس کے لیے دائرہ کھلا ہوا ہے۔ جبھی وہ حدیث شریف واضح نظر آتی ہے کہ الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے لیکن کافر کے لیے جنت ہے۔ کہ جنت کیا؟ کہ جس کے اندر حد بندیاں نہیں ہوں گی، اور قید خانہ کہ جس کی حد بندی ہے۔ مومن ایک حد بندی میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا، وہ کسی بھی موقع پر ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، اس کے لیے وہ حد بندی لازمی ہے۔ تو آج گویا اسلامی سال، ہجری سال کا پہلا دن ہے، ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے انشاءاللہ اپنی زندگی اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ، اور جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اس پہ ہم نادم ہوں، شرمندہ ہوں، جو ہمارے فرائض و واجبات رہ گئے ہیں ہمیں چاہیے کہ انہیں ادا کریں۔ دوسری بات، بسا اوقات انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ گناہ کی پبلسٹی کر رہا ہوتا ہے، اس کو عیاں کرتا ہے۔ تو قرآن و سنت کے مطابق اس کو عیاں کرنا، ظاہر کرنا، یہ ایک اور جرم ہے۔ لہٰذا اگر ہو گیا ہے تو سچے دل سے معافی مانگ لی جائے، سچے دل سے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں امید لگائیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ صغائر کو بھی معاف فرماتا ہے تو کبائر کو بھی معاف فرماتا ہے۔ آج یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے۔ تو حضرت کی زندگی کے کچھ انمول ہیرے سیرت کی باتیں، تاکہ ہمارے لیے ایک رہنمائی کے طور پر کچھ اصول ہمیں مل جائیں، تاکہ ہم اپنی زندگی ان بزرگوں کی طرح گزارنے کی کوشش کریں اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ بخشش کو مقدر فرما دے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور نائب ہیں۔ حضور کی حدیث مبارک ہے، میرے دنیا میں 2 وزیر ہیں اور آخرت کے اندر بھی 2 وزیر ہیں، 2 نائب ہیں۔ تو دنیا کے جو 2 وزیر یا نائب ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور کے ساتھ ساتھ رہے۔ آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں نصیب ہے۔ کل قیامت میں جب اٹھیں گے تو ساتھ ہی اٹھیں گے، اور جب جنت میں داخلہ ہو رہا ہوگا تو ساتھ ہی ہو رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی معیت ہے۔ یہ بھی ہے کہ جس شخص کا جہاں تدفین کا معاملہ ہوتا ہے، گویا اس کی مٹی وہیں سے لے کے گوندھی جاتی ہے، تو اب ایک ہی جگہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی جگہ، حضرت صدیق اکبر بھی اور حضرت عمر فاروق بھی ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ گویا اس ہی جگہ سے ان کے جسم اطہر تخلیق کیے گئے اور آج وہ اسی جگہ پہ آرام فرما ہیں۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسری کا دعویٰ نہ کسی نے کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ آپ کے بارے میں تو یہ فرمان ضرور موجود ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر، یعنی کہ آپ کا حجر مبارک، آپ کا مزار شریف جہاں موجود ہے، وہ جگہ پوری دنیا سے افضل ہے۔ اور عبادت خانہ کعبۃ اللہ جو ایک عمارت ہے، مسجد ہے، اللہ کے رسول کی آرام گاہ، اس سے بھی افضل ہے۔ اور یہ بھی لکھا کہ عرش معلیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آرام کی جگہ اس سے بھی افضل ہے۔ اب کسی نے کہا عرش معلیٰ تو اللہ تعالیٰ
کی طرف منسوب ہے اور یہ ذات مصطفیٰ کی طرف منسوب ہے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان کا محتاج نہیں، وہ کسی جگہ نہیں، اس کی خصوصی رحمت اس جگہ ہے جسے عرش کہا جاتا ہے، اور عرش سے بڑھ کر مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عرش سے زیادہ نظر رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اس وجہ سے اس جگہ کو اس جگہ سے بھی افضل قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 26 سال کے تھے جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور خود اسلام قبول نہیں کیا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی، اللہ تو اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل جس طرح کے عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ بھی اسی میں مبتلا تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے، اللہ اکبر، تو پھر ایسے پکے توحید پرست ہوئے کہ پھر سارے مشرکین ایک طرف اور حضرت عمر فاروق ایک طرف نظر آتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام کا جو واقعہ ہے، اسلام لانے کا، وہ بڑا علماء نے لکھا کہ خود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حرم میں گیا تو میں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، اب پیچھے کھڑے ہو کے تلاوت سن رہا ہوں، قرآن سن رہا ہوں، تو جب قرآن کا لب و لہجہ، اس کا زیر و بم، اس کی تلاوت کا لحن اور طرز اور انداز سنا تو خیال آیا کہ یہ تو لگتا ہے کسی شاعر کے شعر ہیں جو ہم وزن چلے جا رہے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یعنی سب جگہ ایک لحن ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ، اب ایک وزن بھی ہے اور اس کا اپنا معنی اور مفہوم بھی ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ردیف اور قافیہ شاعر کا کوئی کلام ہے۔ تو جیسے ہی ان کے دل میں یہ خیال آیا تو حضور نے آیت پڑھی، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، اللہ اکبر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول کا کلام ہے۔ ان کی بات پڑھی جا رہی ہے، یہ رسول کا کہنا ہے۔ اب جب انہوں نے سنا تو ان کے دل میں پھر خیال آیا، ایسا لگتا ہے یہ تو کوئی نجومی یا پومسٹ کاہن ہیں کہ انہوں نے میرے دل کی بات کو بھی سن لیا۔ تو اگلی آیت آئی کہ وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، انہو کہ یہ جو ہے تنزیل من رب العالمین، تمہارے رب کی طرف سے نازل شدہ کلام۔ جب ایسا سنا تو کہنے لگے میرے دل میں ایمان آ گیا، میرے دل میں ایمان آ گیا کہ ایسا کلام ہے کہ ابھی خیال اور تصور آتا نہیں ہے، اعتراض آتا نہیں ہے، قرآن اس سے پہلے ان اعتراضوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور قرآن اللہ کا کلام، زبان مصطفیٰ، آواز ان کے کان میں جا رہی ہوگی تو کیا سبحان اللہ اثر ہوگا۔ ایک یہ بھی واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز جب اسلام کا غلغلہ، اسلام کا شور، اسلام کی آواز مکے میں پھیلی تو عمر فاروق بڑے شدید کٹر قسم کے شخص تھے، کہنے لگے کہ میں تو اس اسلام کو، نئے مذہب کو پھیلنے نہیں دوں گا، اور تلوار لے کے چلے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسے نکالیں گے۔ تو درمیان میں جا ہی رہے تھے کہ ان کے دوست جن کا نام نعیم ہے وہ ملے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ نیا مذہب ہے، میں اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، لڑوں گا۔ کہا بعد میں جانا، پہلے گھر جاؤ۔ کیا مطلب؟
تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی مسلمان ہو گئے۔ اچھا، وہاں سے نکلے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ تو جب وہاں پہنچے تو اندر سورۃ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ اندر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بھائی فاطمہ نام تھا بہن کا، فاطمہ فاطمہ، ان کو پتہ چلا بھائی آ گئے تو فوراً قرآن جو بھی ان کے پاس اوراق تھے انہوں نے چھپا دیے۔ کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ خاموش۔ اب یہ ناراض، انہوں نے اپنی بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا۔ بعد میں بہن نے کہا وہ قرآن پڑھ رہے تھے، ہم مسلمان ہو گئے، تم مار سکتے ہو تو مار دو، جان سے مار دو، لیکن اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ بولا اچھا اتنا معاملہ ہے تو ذرا مجھے تو دکھاؤ وہ کیا پڑھ رہے تھے۔ کہا یہ ایسے نہیں دکھا سکتے، اس کو پہلے غسل کر کے پاک ہو کے پھر ہاتھ لگاتے۔ کہا بھائی ٹھیک ہے چلو، غسل کیا، پاک ہوئے، طریقہ بتایا انہیں۔ پھر قرآن جب سنا سورۃ طٰہٰ کو، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، فاعبدنی، میری عبادت کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ آیتیں سنی، ان کے دل میں آیتیں اتر گئیں، ان کے دل میں آیتیں اتر گئیں۔ کہنے لگے یہ کہاں ہیں آج کل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب وہاں سے چلے ہیں، تلوار وہی ہاتھ میں ہیں، اور حضور سے ملنے دار ارقم جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ارقم کے گھر پہ ہیں حضور۔ حضور کے گھر گئے تو تلوار ہاتھ میں، کسی نے کہا کہ حضور عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں، تو حضور کے چچا ان سے پہلے حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے تھے۔ فرمانے لگے آنے دو، آنے دو، اگر اس کی نیت خیر ہوگی تو اس کے ساتھ بھی بھلائی کی جائے گی، اگر خراب ہوگی تو اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کیا جائے گا۔ دروازہ کی دستک ہوئی، حضور سے ملاقات ہوئی، اپنے دل کا مدعا سنایا، حضور کی دعا قبول ہوئی۔ وہ خود نہیں آئے بلکہ سرکار کی دعا انہیں کھینچ لائی۔ اللہ اسلام کو عمر بن خطاب سے عزت عطا فرما۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام ہے تو بلند، اسلام ہے تو غلبے کے لیے، لیکن اسلام کو پھیلانے کے لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ اسلام کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ تم اس پہ خود بھی عمل درآمد کرو اور اس کو دور دراز پھیلانے تک، اس کے غلبے تک اپنی کوششوں کو جاری رکھو۔ عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے۔ اب جیسے ہی کلمہ پڑھ لیا، عرض کرنے لگے کیا یہ اسلام اور مذہب حق نہیں؟ حضور نے فرمایا حق ہے۔ جب یہ حق ہے تو پھر ہم دار ارقم میں چھپ کر نماز کیوں پڑھیں؟ ابھی دیکھیے مخالف تھے، اب حامی ہو گئے، ہم یہاں چھپ کے نماز کیوں پڑھیں؟ آج سے میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم جا کے حرم محترم کعبۃ اللہ کے چاروں طرف کھڑے ہو کے نماز ادا کریں گے۔ اب وہاں پہنچیں، صف بنائی گئی ہے، آگے عمر بن خطاب ہیں، پیچھے حضرت امیر حمزہ ہیں۔ اب کسی کی مجال نہیں، اب تک لوگ مخالف تھے، مار رہے تھے، ظلم و زیادتی کر رہے تھے، اب کسی میں مجال نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو کچھ کہے، کیونکہ آگے حضرت عمر فاروق اور پیچھے حضرت امیر حمزہ ہیں۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف دیں۔ وہ پہلا موقع تھا جب حرم محترم میں با جماعت اس طرح نماز ادا کی جا رہی ہے، کھلم کھلا۔ اور آج دیکھیے اتنی کثیر تعداد جانا چاہتی ہے کہ پابندی لگانی پڑتی ہے کہ بھائی نہ آؤ، چن چن کر اندر بھیجا جاتا ہے کہ سب کے لیے گنجائش اتنی نہیں بن پائے گی، حبس ہو جائے گا، گھٹن ہو جائے گی، یا ایک دوسرے کے اندر آپ تکلیف کے ایذا کے باعث بن جائیں گے، روکا جاتا ہے۔ اگر یہ رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں تو شاید کہ یہ پوری جگہ ہی بھر جائے۔ ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ وہ وہاں پہنچ جائے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ دلوں میں محبت کا آنا اللہ کی توفیق ہے کہ وہ اپنے گھر میں آنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ جاتے ہیں پھر جانے کو دل کرتا ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو ایک عمارت ہی ہے نا، بظاہر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے سونا چاندی اس طرح کے کتنی ہی زیورات سے آراستہ پوری عمارتیں دنیا میں موجود ہیں، لیکن وہ اس کی طرف کھچاؤ اٹریکشن نہیں ہے جو اللہ نے اپنے گھر میں رکھا ہے، بیت اللہ میں رکھا ہے۔ آج بیت اللہ میں ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب حضرت عمر بن خطاب کو جا رہا ہے۔ الغرض حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلام کے عظیم مجاہد ہیں، عظیم خلیفہ ہیں. آج عراق، ایران، دیگر علاقہ جات کا نام سن رہے ہیں. یہ ایران بتوں کی پوجا اور آگ کی پوجا کرنے والی جگہ تھی. یہ علاقہ فتح حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوا ہے. یہ شام، بیت المقدس، جہاں آج مسلمان اپنی جان کے نذرانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہل نہیں رہے، شہید ہو رہے ہیں، ہل نہیں رہے، یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا. یہ جگہ حضرت عمر فاروق نے فتح فرما کر اسلام کے قبضے میں دی تھی، اسلام کے ہاتھ میں دی تھی. یہ ملک شام حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلام میں داخل ہوا. یہ مصر اسلام میں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں داخل ہوا. یہ افغانستان، یہ خاران، مکران، وہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں، اتنا بڑا علاقہ جو مفتوح ہوا، فتح ہوا، اسلام کے زیرے سے آیا، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجاہدانہ زندگی، ان کی خلافت، ان کی سربراہی میں ہوا. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ان بڑوں نے تو کام کر لیا، بعد کے لوگوں کو چاہیے کہ ان جگہوں کو سنبھالیں، اس کے لیے اچھی سیاست کریں اور مسلمانوں کو متحد رکھیں. اللہ تعالیٰ ساری امت کو متحد فرما دے اور غیر مسلموں کی سازشوں سے اللہ محفوظ فرمائے اور ان کا منہ کالا فرمائے، انہیں مغلوب کر دے. اسلام کو اللہ غلبہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.